بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اسلامی واقعات سنتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیں ویورز، حضرت عزیر علیہ السلام کا ایمان افروز قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ جب وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا راستہ۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی، ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسی ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے اور اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین یقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی، اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، وہ جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔
بڑھیا نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا اور تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اسی طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔